بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا کے پیارے معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام بہن بھائیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین، روحانی میڈیا چینل پر آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآنی وظائف، خوابوں کی تعبیر اور دیگر اسلامی و معلوماتی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہ ہے، صرف نماز کی پابندی شرط ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان کے روزے نہ رکھنے والے کا انجام۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک روزہ ہے، یعنی رمضان کے روزوں کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو رمضان کے روزوں کو ضروری یعنی فرض نہ جانے، لہذا رمضان میں روزہ چھوڑنے کو کوئی حرام اور برا کام ہی نہ سمجھنا تو کفر ہے، اور اگر کوئی اسے فرض تو مانتا ہے لیکن کسی نے ایک دن کا روزہ بھی بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہے، لیکن اس نے گناہ کبیرہ، بڑا سنگین گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور بھلا بتائیے وہ کیسا غلام ہوگا جو اپنے مالک کی طرف سے مقرر کردہ فرض ڈیوٹی کو ہی نہ مانے؟ کیا مالک اسے اپنی غلامی میں رکھنا پسند کرے گا، یا ڈیوٹی کو قبول تو کر لے مگر انجام نہ دے، انجام دینے میں کوتاہی کرے؟ تو یہ جو 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ، صاحب استطاعت پر حج وغیرہ ہیں، یہ سب سے بڑے بادشاہ اور سب سے بڑے آقا و مالک و حاکم کی طرف سے ہم بندوں پر عائد کی گئی ڈیوٹیاں ہیں۔ اگر اس کی خصوصی بندگی اسلام کے دائرے میں رہنا ہے تو ان ڈیوٹیوں پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا اور انہیں بجا لانا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے مجھے میرے بازو سے پکڑ لیا، پھر لمبی حدیث ذکر کی، اس میں یہ بھی کہ وہ مجھے کچھ ایسے لوگوں کے پاس لے گئے جنہیں ان کی پنڈلیوں یا کونچوں یعنی ایڑیوں کے اوپر کے پٹھوں یا موٹی رگوں کے بل لٹکایا گیا تھا، ان کی باچھیں چیر دی گئی تھیں
اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ یہ حدیث سنن النسائی الکبریٰ میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 3273۔ یہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور یہ عالم برزخ کا عذاب ہے۔ واللہ عالم۔ یہ ایسے شخص کی سزا ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن اسے وقت سے پہلے ہی کھول لیا، تو اس شخص کا حال کیا ہوگا جو سرے سے روزہ ہی نہ رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، بلکہ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہی بیان کیا گیا ہے کہ روزوں کے ختم ہونے، عید کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی روزے چھوڑ بیٹھنے والوں کی یہ سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے اور عذاب سے نجات دے، آمین۔ معزز ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔